السلام علیکم، میں ہوں فیصل طارڑ۔ کپتان جی کامیابیوں کے جھنڈے پر جھنڈے گاڑتا جا رہا ہے۔ اس وقت پریشانیاں بڑھتی جا رہی ہیں۔ شاہ محمود قریشی، ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ اور دیگر پی ٹی آئی کے جو رہنما ہیں اور سیاسی قیدی ہیں، ان کے حوالے سے بھی بڑی خبر آ چکی ہے۔ ٹویٹر پاکستان میں پچھلے کوئی 10 مہینوں سے بند ہے، سوشل میڈیا آئے روز بند، انٹرنیٹ ڈاؤن۔ اب امریکہ سے وہ خبر آ چکی ہے جس کا پوری قوم کو انتظار تھا۔ اب سچویشن یہ بنی ہوئی ہے کہ مختلف رہنماؤں کے ذریعے اسٹیبلشمنٹ تک پیغامات بھجوائے جا رہے ہیں کہ ہم تمہارا بڑا اثاثہ ہیں، ہم تمہارا بڑا اثاثہ ہیں، ہم تمہارا بڑے تابع دار ہیں، ہمارے بغیر تم نہیں چل سکتے، لہذا خدا کے لیے ہمیں یتیم مت کرو۔ یعنی اس طرح کی سچویشن اس وقت بنی ہوئی ہے۔ اور بھی بڑی خبریں ہیں جو اس ویڈیو کے اندر میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ نمبر 1، آج جو اڈیالہ جیل سے خان کی جانب سے پہلا مطالبہ سامنے آیا ہے اور خان نے جو بڑا واضح پیغام دے دیا ہے یعنی اسٹیبلشمنٹ کو۔ نمبر 1، فیصل فرید چودھری وکیل ہیں، وہ آج ان کی جانب سے گفتگو کی گئی ہے۔ کہتے ہیں نہ این آر او نہ ہی ڈیل، یعنی کوئی اس قسم کی کوئی چیز نہیں۔ اگر کسی کو لگتا ہے نا خان ڈیل کر رہا ہے یا این آر او لے رہا ہے، نہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہم کوئی نواز شریف نہیں ہیں، یعنی یہ بڑا واضح پیغام آیا ہے خان کی جانب سے کہ میں کوئی نواز شریف نہیں ہوں، کوئی این آر او نہیں لوں گا، نہ کسی قسم کی کوئی ڈیل کروں گا۔ اچھا، انہوں نے کہا کہ عمران خان اپنی رہائی سے پہلے اپنے کارکنوں کی رہائی مانگ رہے ہیں، چاہے پس پردہ مذاکرات ہوں چاہے حکومت والے مذاکرات ہوں۔ خان کہتا ہے مجھے رہا کرو نہ کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، میرے رہنما جو ہیں وہ رہا ہونے چاہیے۔ اور اس کے بعد سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی کی سلمان اکرم راجہ، وہ کہتے ہیں عمران خان کی رہائی سب سے آخری رہائی ہے، باقی تمام اسیران کی رہائی ہو جائے تو پھر ان کی بھی رہائی ہوگی۔ شاہ محمود قریشی، یاسمین راشد، میاں محمود الرشید، سینیٹر اعجاز چودھری، عمر سرفراز چیمہ اور دیگر سینکڑوں کارکنان کی ضمانت ہونے دینا چاہیے تاکہ معاملات آگے بڑھ سکیں۔ تو یہ خان کا ایجنڈا نمبر 1 ہے کہ میرے لوگ رہا ہوں گے، اس کے بعد کوئی دوسری بات ہوگی۔ تو بڑا واضح یہ پیغام اسٹیبلشمنٹ تک آج پہنچا دیا گیا ہے۔ دوسرے نمبر پہ یعنی اب اسٹیبلشمنٹ کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم تمہاری ضرورت ہیں، ہمارے بغیر ملک نہیں چل سکتا، نظام نہیں چل سکتا، تم نہیں چل سکتے، ہم تابع دار ہیں نا، ہم پیروں میں بھی پڑ جاتے ہیں نا، ہم تمہارے جو ہے وہ بوٹوں کو پالش بھی کرتے ہیں نا، لیکن وہ عمران خان ایسا نہیں ہے، وہ نظام نہیں چلا سکتا، تمہارا یعنی جو نظام ہے نا وہ نہیں چلا سکتا۔ آج جناب گورنر سلیم حیدر پنجاب کے گورنر ہیں، انہوں نے طاقتوروں کو پیغام دیا ہے، یعنی جنرل عاصم منیر صاحب کو، کہتے ہیں آج جو سسٹم چل رہا ہے نا، اگر آصف زرداری کو مائنس کر دیا جائے تو یہ سسٹم 4 دن نہیں چلے گا۔ بتایا جا رہا ہے کہ آصف زرداری بڑا ضروری ہے، یہ نظام 4 دن بھی نہیں چلے گا۔ چھوڑے شہباز شریف کو، بلاول کو لے کے آئے، ہمارے سر پہ دست شفقت رکھے، کدھر آپ چل پڑے ہیں، مذاکرات کرنے میں لگے ہوئے ہیں، آپ ہمیں بھول گئے، ہمیں بھی حصہ دیتے۔ لہذا بیسیکلی یہ سارے اس وقت اپنی اپنی بولیاں لگوائی جا رہی ہیں اور اسٹیبلشمنٹ کو منت اور ترلا کیا جا رہا ہے، خدا کے لیے ہمارے حال پر رحم کریں۔ پھر جناب روز تو آپ دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر انٹرنیٹ ڈاؤن ہوتا ہے اور ٹویٹر بھی پچھلے کئی دنوں سے آج حیران کن طور پہ بغیر وی پی این کے ٹویٹر چل رہا ہے، بغیر وی پی این کے ٹویٹر چل رہا ہے، کوئی نوٹیفکیشن بھی نہیں آیا کہ ٹویٹر کو کھول دیا جائے۔ وجہ کیا ہے؟ آج جناب امریکہ سے ٹیسلا کے مالک، سٹار لنک کے مالک، یہ ایکس کے مالک اور ٹرمپ کے انتہائی قریبی ساتھی ایلن مسک کی جانب سے ایک ٹویٹ آیا ہے۔ پاکستانی ایک خاتون ہیں سنم جمالی، ان کی جانب سے ایلن مسک کو ٹیگ کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا پاکستان کے اندر بڑے برے حالات ہیں، روز انٹرنیٹ بند ہو جاتا ہے، مجھے آپ کے انٹرنیٹ، ہمیں پوری قوم کو ضرورت ہے تاکہ ہم بھی دنیا کے ساتھ آگے بڑھ سکیں، ہم کہیں پیچھے نہ رہ جائیں، تو خدا را آپ پاکستان کو جو آپ کا سیٹلائٹ انٹرنیٹ سسٹم ہے سٹار لنک، وہ ہمیں بھی دیں تاکہ ہم بھی جو ہے نا مستقبل میں آگے بڑھ سکیں۔
تو اس پر جناب ایلن مسک کا ٹویٹ آیا ہے. کہتے ہیں وی آر ویٹنگ فار اپروول فرام دا گورنمنٹ, کہ ہم تو گورنمنٹ سے اجازت کا انتظار کر رہے ہیں کہ گورنمنٹ اجازت دے دے. تو لہٰذا اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹرمپ کا قریبی ترین ساتھی, پاکستان کی آئی ٹی کے اندر اور دنیا کے اندر بزنس, یعنی پوری دنیا کے اندر آئی ٹی اور بزنس کے حوالے سے ایک بڑا ٹائکون ایلن مسک کو سب پتا ہے پاکستان کے اندر کیا ہو رہا ہے. تو لہٰذا اب ان کا ٹویٹ آیا اور سب کو پتا چلا کہ اس کا مطلب یہ کہ امریکیوں نے پاکستان کے تمام معاملات پر نظر رکھی ہوئی ہے. تو ٹویٹر پر بھی پابندیاں ہٹ گئی, اچانک سے جو ہے وہ چلنا شروع ہو گیا. اور اس ٹویٹ کو, حالانکہ یہ مختصر سا ٹویٹ ہے, اس کو اب اس کے کئی ترجمے ہو رہے ہیں, اس کو مختلف نظر سے دیکھا جا رہا ہے کہ یہ کیا, وہ تو ایلن مسک کو سب پتا ہے اور ٹرمپ کے بڑا قریب ہے کہ پاکستان کے اندر انٹرنیٹ, اور انہوں نے اجازت بھی مانگی ہوئی ہے. اب امریکی اجازت مانگے اور غلام اجازت نہ دے, تو لہٰذا اگر سٹار لنک پاکستان میں آ گیا تو پھر پاکستان میں انٹرنیٹ کی سپیڈ بھی جو ہو جائے گی, اور پھر یہ پابندیاں بھی جو ہے نا وہ کام نہیں کر سکیں گی. لہٰذا یہ ایک بڑی خبر ہے, ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہے. پہلے بھی آپ کو بتایا تھا کہ 6 جنوری کا جو فیصلہ ہے اس حوالے سے مختلف ٹاؤٹ یہ دعوے کر رہے ہیں کہ وہ جی فیصلہ نہیں آئے گا, وہ فیصلہ نہیں آنے جا رہا. حسن ایوب کی جانب سے ایک دفعہ پھر سے ایک بیان آیا, کہتے ہیں 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ 6 جنوری کو بھی نہیں سنایا جائے گا. حیران کن طور پہ یہ خبر تو جو آپ کے کورٹ رپورٹر ہوتے ہیں ان کو دینی چاہیے, یعنی کورٹ رپورٹر, اور یہ کس طرح کی, یعنی یہ اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ اس طرح کی خبریں دے رہے ہیں. تو کیا فیصلہ اسٹیبلشمنٹ دینا ہے یا جج صاحب نے سنانا ہے, ناصر جاوید رانا صاحب نے یہ فیصلہ لکھنا ہے یا جاری کرنا ہے, یا یہ خبر جی ایچ کیو سے آنی ہے یا جی ایچ کیو سے فیصلہ آنا ہے. تو لہذا پاکستان کے اندر عدلیہ کی کیا اوقات ہے, کیا اوقات ہے, کتنے جوگی ہیں, کیا جیسے یا افریدی کے ہوتے ہوئے عدلیہ کا تماشا بند رہا ہے, یہ اب کسی سے ڈھکا چھپا نہیں رہ گیا. حسن ایوب کہتے ہیں فیصلہ تحریر کرنے میں مزید 8 سے 10 دن لگ سکتے ہیں, یعنی فیصلہ 13 یا 14 جنوری کو آ سکتا ہے. ٹوٹو کو اگر پہلے سے پتا ہو تو اس کا مطلب یہ کہ فیصلہ محفوظ نہیں ہے, بلکہ فیصلہ جو ہے وہ غیر محفوظ ہے. پھر جناب اب جو ہے وہ ایلن مسک کے بعد امریکہ سے مختلف لوگ اور مختلف جو ایلن مسک کے قریب سمجھنے والے لوگ ہیں وہ بھی جو ہے وہ مختلف بیانات اور حکومتی شخصیات کو وہ آڑے ہاتھوں لینا شروع ہو گئے ہیں. خاص طور پہ خواجہ صاحب کی جو بھانجی شیزہ فاطمہ خواجہ ہے, ان کو بھی کہ یہ وہ سوغات ہے جو پاکستان میں آئی ٹی منسٹر بنی ہوئی ہے, اور پاکستان میں آئی ٹی کا بیڑا گرک ہو چکا ہے, یعنی پاکستان کے اندر پورا سسٹم ہی تباہ ہو چکا ہے. آج متی اللہ جان نے بڑی خوبصورت بات کی, انہوں نے کہا کہ 26 نومبر کو جو گولیاں چلائی گئی تھی نا, وہ چیف جسٹس عامر فاروق کی فیصلے کی روشنی میں چلائی گئی تھی, جنہوں نے فیصلہ سنایا تھا نا. لہٰذا یہ جو ڈی چوک پہ قتل عام ہوا اس کا ذمہ دار چیف جسٹس عامر فاروق ہے, کیونکہ انہوں نے فیصلہ دیا تھا کہ احتجاج کرنے کی جو آئینی حق ہے وہ احتجاج پی ٹی آئی کے لیے آئینی حق جو ہے نا وہ استعمال نہیں کر سکتے. اور یہ جو فوجی عدالتوں والا فیصلہ سنایا گیا ہے, مطیع اللہ جان کہتے ہیں کہ فوجی عدالتوں سے سویلین کو جو سزا دی گئی ہے وہ جسٹس امین الدین خان کے فیصلے کی وجہ سے دی گئی ہے. تو لہذا اس سارے گندے کھیل کے اندر ججز بھی برابر کے شریک ہیں. اچھا پھر سہیل وڑائے صاحب کی سن لیں, ایک عجیب اس ملک کے اندر تماشا ہے. کہتے ہیں عمران خان بے نظیر اور نواز شریف کی مثال پر عمل کرتے, یعنی عمران خان اگر تو بے نظیر اور نواز شریف کی مثال پہ عمل کرتے تو آج عوام اور فوج دونوں کے دلوں کی دھڑکن بن چکے ہوتے, یعنی ضرورت پڑنے پہ مزاحمت کرتے, ضرورت پڑنے پہ لیٹ جاتے, ہومیوپیتھک سی مزاحمت کرتے بے نظیر بھٹو جیسے, نواز شریف جیسے, تو پھر وہ فوج کو بھی پسند آتے, عوام کو بھی پسند آتے, دونوں کام چل جاتے, 3 دفعہ وزیر اعظم بن جاتے. یہ سہیل وڑائے کہتے ہیں مگر انہوں نے مقابلے کی ٹھانی, مقابلہ کرنا فوج کے ساتھ, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. کہتے ہیں ایک تنہا سیاسی لیڈر اور ایک غیر مسلح غیر منظم سیاسی جماعت ایک منظم اور مسلح فوج کا مقابلہ کیسے کر سکتی ہے. تو یعنی کہاں لکھا ہے آپ نے سیاست کرنی ہے تو آپ نے فوج کے ساتھ جو ہے وہ مسلح کو بندوقیں اٹھا کر لڑائی کرنی ہے. یعنی ایسے پاکستان میں صحافی جن کی قبر کے اندر ٹانگیں ہیں, یعنی وہ یہ بات نہیں کہتے کہ فوج کا کیا کام سیاست سے, چاہے مسلح ہو غیر مسلح, یعنی فوج کا کیا لینا دینا. آپ کا آئین اس بات کی اجازت نہیں دیتا, کوئی آپ کی اخلاقیات یعنی کسی قسم کا کوئی اسلامی روایت نہیں ہے, کوئی خلافت راشدہ کی ایسی مثال نہیں ہے, رسول اللہ کے دور کی کوئی مثال نہیں ہے, یعنی اسلامی غیر اسلامی.
کہ فوجیں جو ہیں وہ حکمران بنی ہوئی ہوں. یعنی یہ نہیں بات کرتے کہ فوج کا کیا کام سیاست سے. وہ کہتے ہیں عمران خان نے بڑا غلط کیا جو لیٹا نہیں ہے, جو مقابلہ کر رہا ہے, یعنی مشورے. تو یہ تو جناب اس ملک کے اندر ایک الگ قسم کا تماشا اور ڈرامہ جو ہے وہ چل رہا ہے. اور پھر جناب فخر دورانی یہ بھی ٹاؤٹ ہے, کہتے ہیں 9 مئی کے مقدموں میں معافی حاصل کر کے رہائی پر جشن اور نعروں سے پی ٹی آئی کو نقصان ہوگا, اس سے پی ٹی آئی کا کیس کمزور ہوگا. یعنی یہ جو فوجی راستہ سے نکلے ہیں نا, تو لہٰذا ان لوگوں کو آپ جشن نہیں منانا چاہیے. ان کو یعنی اس طرح فوج جو ہے نا, وہ فوج کو غصہ آئے گا کہ ہم نے انہیں رحم کر کے چھوڑا ہے اور یہ باہر نکل کے جو ہے وہ جشن منا رہے ہیں اور نعرے لگا رہے ہیں. لہٰذا اس طرح ان کو جو ہے وہ غصہ آئے گا, تو لہٰذا یہ پی ٹی آئی کو بالکل بھی نہیں کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ جناب افسوسناک خبر ہے, تربت میں زوردار دھماکہ ہوا ہے اور 8 زخمیوں کی حالت جو ہے وہ تشویشناک ہے. کوئی 30 کے قریب بتایا جا رہا ہے کہ زخمی بھی ہوئے ہیں. اور پھر ایک قیامت کی نشانی اور تماشا دیکھ لیں. چیئرمین پی ٹی اے حفیظ الرحمان, جنرل ریٹائرڈ حفیظ الرحمان صاحب کہتے ہیں کوئی ثابت کرے میں غلط کام کر رہا ہوں تو کل سے دفتر آنا چھوڑ دوں گا. حضور آپ کہاں غلط کر رہے ہیں؟ یہ جو ایک رپورٹ آئی ہے کہ کوئی $2.25 ارب کا نقصان ہو گیا ہے پاکستان میں انٹرنیٹ, آپ نے نارتھ کوریا کو پیچھے چھوڑ دیا ہے. اتنی پابندیاں ہم نے یعنی پاکستان کو پتھر کے دور کے اندر لے گئے ہیں, تو حضور آپ کہاں غلط کر رہے ہیں؟ آپ تو اچھا کر رہے ہیں. اور یعنی پاکستان کے اندر بلڈی سویلینز کی کیا اوقات کہ حضور کو کہیں, فوجی صاحب کو کہیں کہ آپ کو غلط کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ میں کو غلط کر رہا ہوں؟ میں تو کوئی نہیں غلط کر رہی ہے. جو روز انٹرنیٹ پہ پابندیاں ہوتی ہیں, ٹویٹر بند ہے, کبھی کوئی بند, کبھی کوئی بند, کبھی کوئی تماشا. کہتے ہیں میں تو بالکل یعنی کسی قسم کا غلط نہیں کر رہی. ایسے ہی ہے, یہ ایسے ہی ہے. آج ابصار عالم نے پوچھا حنیف عباسی سے کہ مہنگائی بہت ہو گئی ہے, آلو کا ریٹ جو ہے 150 روپے ہو گیا ہے. تو پتہ ہے حنیف عباسی نے کیا کہا؟ آلو نہ کھایا کرے, آلو نہ کھایا کرے. پوری قوم سے کہتا ہوں کہ وہ بھی آلو نہ کھایا کرے, ہم نے خود چھوڑ دیا, یہ اچھا نہیں ہوتا, شوگر کے لیے اچھا نہیں ہوتا. اس طرح کے اس ملک کے اندر تماشے ہیں.